شرعی مسافر کون ہوتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں مسافر ہیں، وہ مسافر ہوتے نہیں سم ٹائم نا. تو ایک شریعت کس کو مسافر کہتی ہے، اس کے لیے کیا اس کے کنڈیشنز ہیں، اور اس کے لیے روزے کے حوالے سے کیا شرعی احکامات ہیں، یہ بھی ارشاد فرمائیں. روزے کے حوالے سے تو شریعت مطہرہ میں مسافر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. تو مسافر چاہے وہ شرعی طور پہ بنتا ہو یا نہ بنتا ہو، روزہ رکھنا ہی اس کے لیے افضل ہے، خیر ہی پائے گا، خیر ہی پائے گا سبحان انشاءاللہ. اللہ. لیکن بہرحال شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے. اب وہ شرعی مسافر کون ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ اپنے شہر کے بارڈر سے باہر نکل رہے ہوں اور آپ کا کنٹینیوٹی کے ساتھ 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے مسافر ہو جائیں گے. صحیح. اب جب آپ اگلے شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر پہنچنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت سے وہاں پہ مقیم ہے یا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے اسی ایک مقام پر. صحیح. اگر آپ کا 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو اب آپ مسافر نہیں ہیں، اب آپ مقیم ہیں. بالکل ٹھیک. اب آپ نے روزہ رکھنا ہوگا. بالکل ٹھیک. اور اگر 15 دن سے کم کا ارادہ ہے تو پھر آپ جو ہے وہ مسافر کہلائیں گے. اور یہ ایک ہی شہر کے اندر، اگر ہم یہاں سے عمرے پر جاتے ہیں نا تو 10 دن مکے میں رہتے ہیں، 5 دن مدینے میں رہتے ہیں، یا اس کا وائس ورثہ. جی. تو اس صورت کے اندر ہم 2 شہروں کے اندر 15 دن گزار رہے ہیں، تو ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، شرعی مسافر ہوں گے. اور دوسرا یہاں پہ یہ کہ آپ اپنے شہر کی حدود سے نکلیں تو کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ کا 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو. صحیح. اگر تھوڑا تھوڑا سفر آپ کر رہے ہیں، کہ مثال کے طور پر آپ 1 کلومیٹر گئے، وہاں پہ آپ کا کوئی ضروری کام تھا، اسٹے، پراپر اسٹے جس کو کہتے ہیں، وہ ایک تو ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے لیے رک گئے، اور ایک ہوتا ہے پراپر اسٹے کہ آپ باقاعدہ اپنا کوئی کام نمٹا رہے ہیں، وہاں پر آپ نے اقامت اختیار کی، تو یہ کنٹینیوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اگر آپ 1000 کلومیٹر بھی سفر کر لیں گے کلومیٹر کر کے، تو شرعی مسافر نہیں ہوں گے. صحیح. تو کنٹینیوٹی ضروری ہے. تو یہ بنیادی اصول ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، پھر اپنا انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور دوسرا ہے کہ جو 92 کلومیٹر کی جو حد ہے، یہ اپنے شہر کی حدود سے نکالیں گے، بارڈر سے، سینٹر آف دا سٹی، یا اپنے گھر سے نہیں لگائیں گے اس کا حساب، بلکہ جب آپ حدود سے باہر نکلیں گے پھر آپ حساب لگائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ بھی ساتھ ارشاد فرما دیں، اپنے شہر سے نکل کر یا اپنے وطن سے نکل کر دوسرے وطن پہنچے، جیسے جدہ شریف پہنچے. اب جدہ اور مکہ شریف کے درمیان اتنا ڈسٹینس نہیں ہے کہ جو ایک شہر اور دوسرے شہر کے درمیان عمومی طور پر ہوتا ہے. اور اب جدہ اور مکہ ملا کر ہم 15 دن کے اندر ہم نے رہنا ہے. صحیح. تو ہم مسافر ہوں گے یا مقیم ہوں گے؟ اگرچہ ملا کر رہ رہا ہوں لیکن مسافر ہوں گے، کیونکہ ان کا جو جدہ اور مکہ یہ نا 2 الگ الگ مقامات ہیں، الگ الگ مقامات. ہاں، اگر کوئی جدہ میں رہ رہا ہوتا، رہائش اختیار کر رہا ہوتا، تو پھر اس کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ 92 کلومیٹر کو دیکھے گا. لیکن ہم چونکہ وہاں پہ رہ نہیں رہے، تو ہمارے لیے دونوں علیحدہ علیحدہ مقام ہیں. تو ہم اس کو 15 دنوں اگر دونوں ملا کے کر رہے ہیں تو اس کو ڈیوائڈ کریں گے، کتنے دن ہم جدہ میں رہے، کتنے دن ہم مدینے میں. ٹھیک ہے. اگر ہم زیادہ بھی وہاں دن رہتے ہیں مکہ اور جدہ ملا کر، تو یہ دونوں الگ الگ شہر ہی تصور، یہ دونوں الگ الگ شہر تصور. بالکل ٹھیک ہے.